بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم سوال آیا ہے، وہ یہ کہ باپ کس حد تک کس وقت تک بیٹی کے اخراجات ادا کرنے کا پابند ہے۔ تو اس میں بیسیکلی دو چیزیں ڈٹرمن کی گئی ہیں، بیٹے اور پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا بیٹے اور بیٹی کی جو مینٹیننس ہے اس کا ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اس کی مدت کیا ہے۔ PLD 2024 سپریم کورٹ 581 اس میں بیسیکلی بیٹی ہائر ایجوکیشن کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہی تھی، اس کے پاس نہیں تھے ریسورسز، اس نے اپنے باپ پہ اس سے ڈیمانڈ کی اور کورٹ میں آئی تو کورٹ نے اس میں ہیلڈ کیا، آنریبل سپریم کورٹ نے، کہ باپ بیٹی کے تعلیمی اخراجات بھی ادا کرنے کا پابند ہے۔ جہاں پہ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ باپ بیٹی کی شادی کے اخراجات پے کرنے کا پابند ہے، وہیں پہ اس کے تعلیمی اخراجات پے کرنے کا بھی پابند بنایا گیا۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں ڈفرینس سمجھنا ہوگا کہ بیٹے کو بیسیکلی ایج آف میجورٹی تک باپ مینٹیننس کا پابند ہے، کہ بیٹے کو 18 سال کی عمر جو ایج آف میجورٹی ہے، یہاں پہ 18 سال کی عمر تک باپ باؤنڈ ہے کہ وہ بیٹے کو مینٹین کرے گا۔ اس کے بعد بیٹی کا شادی تک کی، جب تک بیٹی کی شادی نہیں ہو جاتی اس وقت تک باپ اسے پے کرنے کا پابند ہے۔ بیسیکلی دیکھیں نا، اسلام ہمارا کتنا زبردست مذہب ہے، اور جو رائٹس پاکستان میں اور جو رائٹس اسلام نے دیے خاتون کو، وہ کسی جگہ پہ کسی اور مذہب میں وہ رائٹس اویلیبل نہیں ہیں۔ اب دیکھیں بیٹے کو کیا کہا کہ وہ 18 سال کی عمر کے بعد وہ اس پوزیشن میں ہو جائے کہ وہ خود بھی کمائے، اگر وہ آگے پڑھنا بھی چاہتا ہے تو خود بھی پڑھے اور خود محنت کرے، اور محنت کر کے اپنے ریسورسز ڈیولپ کرے اور وہاں سے آ کے ارینجمنٹ اپنے خود کر سکتا ہے۔ اس صورت میں بھی تھوڑی سی ایکسیپشن ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو مینٹیننس کے حوالے سے کیا جاتا ہے گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت، وہ ویلفیئر آف چلڈرن کا ایشو ہے۔ اگر فادر افورڈ کر سکتا ہے تو وہ بیٹا بھی اس پہ، ہمارا کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے، ہمیں فیکٹس، ہر کیس کے فیکٹس دوسرے کیس سے الگ ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنا کیس اس کے مطابق بنانا ہوتا ہے۔ جیسے آپ بیٹے کو 18 سال سے زائد عمر کے بیٹے کو اگر اس کی تعلیم کے اخراجات باپ پہ ڈالنا چاہیں گے تو اس کے لیے آپ کو وہ ثابت کرنا پڑے گا یہ کہ باپ اگر اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اخراجات پے کر سکے تو وہ بیٹے کو بھی دے گا، لیکن اگر وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے یہاں اسکالرشپ کی سکیمز ہیں۔ اسی طرح اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایجوکیشن کی ذمہ داری آئین کے مطابق اسٹیٹ کی ہے، لیکن بیٹی کے لیے اسپیشل یہاں پہ کہا گیا کہ بیٹی کے لیے باپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کے ایجوکیشن کا ذمہ کرے۔ میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے۔ اب ایک کیس میں اگر بیٹی بہت اچھا پڑھنا چاہ رہی ہے لیکن اس کے فادر کے پاس ریسورسز ہیں ہی نہیں، اس صورت میں باپ کو اتنا برڈن نہیں کیا جائے گا کہ وہ اگر اس کے پاس ارینجمنٹ نہیں ہے تو وہ کرے، لیکن جہاں پہ اس کا فادر ارینجمنٹ کر سکتا ہے تو وہ کرے۔ ادروائز اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے بچے جو پڑھنا چاہتے ہیں تو اسٹیٹ بھی انہیں پرووائڈ کرتی ہے۔ ابھی لیٹسٹ ججمنٹ آئی ہے لاہور ہائی کورٹ کی ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس وقاص رحو مرزا صاحب کی، انہوں نے یہ ججمنٹ دی ہے کہ جہاں پہ فادر افورڈ نہیں کر سکتا وہاں پہ بیت المال کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ بیت المال اسے پے کرے۔ ابھی وہ ججمنٹ جو ہے کسی ڈائجسٹ میں نہیں آئی، میں نے اپروو ہوگی ہے رپورٹنگ کے لیے، لیکن ڈائجسٹ میں نہیں آئی، وہ بھی اپلوڈ کر دی، ہم نے اپنے جو فیس بک وال ہے اس پہ لگا دی ہے۔ ابھی بیسک جو ہے بیٹی کا رائٹ کیا ہے کہ بیٹی کا رائٹ مینٹیننس کا اس کی شادی تک ہے، ایجوکیشنل کا رائٹ بھی اس کی شادی تک ہے کہ اس کا فادر اگر افورڈ کر سکتا ہے تو کرے گا۔ ایون ادروائز اگر اس کی شادی ہو بھی جاتی ہے، دوسری سائڈ یعنی اس کی جو ان لاس فیملی ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتی، اس صورت میں بھی اگر فادر افورڈ کر سکتا ہے تو بیٹی فادر کو سو کر سکتی ہے، فادر پہ کلیم کر کے پھر بھی لے سکتی ہے۔ میں نے عرض کی ہوتا کیا ہے کہ ہمیں کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے، ہمیں کیس پروو کرنا پڑتا ہے، ہمیں کیس ڈرافٹ ایسا کرنا پڑتا ہے جس میں ہم اپنا ایویڈنس میں وہ ثابت کرتے ہیں۔ تو مینٹیننس میں کوئی سیٹ رول نہیں ہے جو کیا جائے، آپ کسی صورت میں بھی اپنے کیس کو بنا سکتے ہیں۔